السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء واجزه عنا ما جزيت أحدا من أنبيائك والمرسلين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. محترم مکرم میزبانان اور میرے تمام مسلمان ساتھیوں، ہمارے بھائیوں، اور جو کوئی بھی ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اللہ کرے کہ یہ مختصر سی مجلس ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، باعث ہدایت ہو، باعث نور ہو اور باعث ذخرہ آخرت بھی ہو انشاءاللہ تعالی. میں آپ سب کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور شکر کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام کے بعد آپ خصوصاً ہمارے امام صاحب والد محترم میرے پیارے میاں جی، جنہوں نے ابھی مجھے اپنے ہاتھوں سے کچھ اشعار لکھ کر عنایت کیے، ایک ان کا سمجھے تبرک ہدیہ مجھے ان سے نصیب ہوا تھوڑی دیر پہلے. آپ کا، دونوں کا، تمام اہل خانہ کا، اور مجھے جو میرے ساتھیوں نے، بھائیوں نے یہاں مدعو کیا، ان کا، آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ کے شکر کے بعد آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو آدمی بندوں کی بات کو اپریشیٹ نہیں کرتا، بندوں کا شکریہ نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکریہ بھی نہیں کر سکتا یا کرتا. کما قال علیہ الصلوۃ والسلام او کما قال. تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے آج میں نے جو کچھ سوچا اس مجلس میں، اس مختصر سی نشست میں بات کرنے کو، اس میں میرے 5 نکات ہیں جن پہ میں بات کروں گا. میں پہلے ویسے بڑا سوچتا رہا کہ اہل گجرات وہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے پنجابی زبان میں میری جو جھجک تھی نا وہ توڑی امریکہ میں. تو میں بڑا سوچتا رہا کہ میں پنجابی میں بات کروں یا اردو میں، کیونکہ اس سے پہلے مجھے پنجابی آتی تھی مگر میں بولتا نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے میری جھجک دور کی. پھر میں نے کہا نہیں یار، ہمارے وہ میرے لیے شاید دقت ہو، کیونکہ ہماری جو عربی عبارات ہیں، جو ان کے تراجم ہیں، وہ زیادہ تر ہم اردو میں ہی پڑھتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ سے اردو میں ہی بات کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ، جیسے کسی نے کہا ہے، وہ کہ انداز بیان شوق نہیں پر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ بات. تو ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ مقصد یہ ہے کہ ہم جو باتیں تھوڑی سی گزارشات کریں، میں کروں آپ کے سامنے، وہ اس سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو فائدہ ہو. تو پہلا نقطہ، 5 نقطے ہیں میرے آج کی گفتگو کے. تو پہلا نقطہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سب انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں، یعنی مسلمانان عالم، پوری دنیا کے مسلمان، اور آپ لوگ مسلمانان خصوصی، مسلمانان پاکستان، تمام امت، ہم اللہ تعالیٰ کے اس
احسان کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ کا فرد چنا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہماری۔ اس خوش بختی کے آگے اور کوئی دنیا کا غم، تکلیف، مشکل یا بدبختی، معاذ اللہ ہمیں بدبختی نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ ہم تو انتہائی خوش بخت ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ہم امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی امی کی امت ہیں۔ بہت بڑا اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے۔ یہ وہ احسان ہے کہ جس پر ہم ساری زندگی صرف اس ایک اللہ کی نعمت پر ہی شکر 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 کرتے رہیں تو شکر کافی نہیں ہوگا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مختصر سا تعارف دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی بہت پیاری حدیث ہے، میں اس کو باللفظ اس کے متن کے ساتھ پڑھوں گا۔ آپ نے اپنا تھوڑا سا ایک تعارف کروایا۔ جب ہم ملتے ہیں نا تو ہم نام پوچھتے ہیں ایک دوسرے کا سب سے پہلے، تو سنیے آقا نے اپنے نام کیسے بتائے۔ آپ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن یہ وہ خاص نام ہے جو صرف آپ کے ہی ہیں، کوئی اس میں باقی انبیاء سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے دلوں کی جان ہے۔ ہم کسی نیشنلزم پہ تو نہیں چلتے نا، نبوت کا نیشنلزم نہیں، ہم آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ اور اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ سارے ان کے خادم ہیں، ان کے امتی ہیں۔ تو ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو تھوڑا سا جان لینا چاہیے نا، مشہور تو محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے ذرا سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، یہ وہ خاص نام ہیں جو کسی اور نبی کے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا انا محمد وانا احمد، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں علیہ السلام، وانا الماحی، اور میں ماحی ہوں۔ ماحی نعت بھی ہے نا، بس میرا ماحی صلی علیہ، یہ بہت بڑا نام ہے۔ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحَو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، میں ایسا ماحی ہوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹا دیا ہے اور مٹاتا رہے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، اور میں حاشر ہوں جس کے قدموں کے پیچھے اللہ پوری انسانیت کو اکٹھا کرے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عاقب ہوں، ایسا عاقب، ایسا آخر میں بعد میں پیچھے آنے والا جس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آنے والا۔ محمد، احمد، ماحی، حاشر والعاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے نام ہیں۔ باخدا اگر ان ناموں پر ہی ہم تفصیل بیان کرنا شروع کر دیں تو ایک ایک نام پر کئی خطبے بھی ناکافی ہوں گے۔ میں آپ علیہ السلام کا جو یہ نام ہے نا الماحی، اس پر تھوڑا سا آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ یہ وہ نام ہے جس میں اصل میں نہ صرف آپ آقا علیہ السلام کی شان ہے، بلکہ اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب اندھیرے مٹ جائیں گے، مٹ گئے اور مٹتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا، فائنلی ایک دن آئے گا جب اس پوری دنیا پر، پورے کرۂ ارض پر ایک بھی اللہ کا باغی نہیں بچے گا۔ اس وقت زمین اللہ کے باغیوں سے بھری پڑی ہے۔ جس نے اللہ کا انکار کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اس اللہ کا نبی وہ اللہ کا باغی ہے۔ الماحی جو رسول اللہ نے نام پایا نا، اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا، اس نام کا مطلب یہ کہ اب پچھلے سارے دروازے بند،
اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں موسیٰ اور عیسیٰ کو مان لیتا ہوں اور محمد رسول اللہ کو نہیں مانوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یہاں بھی وہاں بھی. نہیں اب نہیں ہونا. نسخ الادیان ہے اس میں، یعنی پچھلی تمام شریعتیں کینسل، ڈیلیٹ، مٹ جائیں گی، ختم، اب ان کی ویلیڈیٹی نہیں رہی. عدالت میں کوئی مقدمہ ہوگا تو کوئی لے کے جائے گا کہ لیجیے جی یہ ہے شریعت موسوی کے مطابق، لہٰذا ہمارا فیصلہ اس کے تحت ہو. وہ کلمہ گو ہی نہیں رہے گا، وہ مسلمان ہی نہیں کہلائے گا. ماہی اس چیز کا اعلان ہے کہ میرا ماہی صلی علیہ وآلہ وسلم جب آ گیا تو اب پچھلے سارے ادیان باطل کہلائیں گے. اب پیچھے والوں کو کوئی نہیں لے کے آئے گا. اب نیا راستہ جو متعین ہو گیا ہے، اب یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ حاشر علیہ السلام کے پیچھے جنت میں جائیں گے. اس لیے ماہی کے بعد رسول اللہ نے حاشر بتایا کہ ماہی مانو پھر پیچھے میرے آؤ گے جنت میں. اب جنت کو جانے کا راستہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پیچھے پیچھے ہی ہے. آپ کے قدم مبارک میں جو بیٹھے گا، آپ کے قدموں کے نشانات کے پیچھے پیچھے جو چلے گا وہی بچے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کسی نے میرا ذکر سن لیا اور وہ حالانکہ وہ اہل کتاب ہے، اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے، مگر میرا ذکر سن لیا، سمجھ لیا کہ اب یہ اللہ کا نبی آ گیا ہے، یہ آخری نبی ہے، مجھے نہ مانا، وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا. تو اب جنت میں جانا، اسی لیے تو ہم ہمارے انسانی رشتے سے جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، نبوی رشتوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، ابراہیمی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں، تو ہم ان کو کیوں دعوت دیتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں بھائی آپ یوسف یوحنا تھے، اب آپ محمد یوسف بن جائیں. وہ بن گئے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت میں بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، ورنہ اس سے پہلے جنت نہیں ہے. یہ ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ناموں کا مختصر سا تعارف. اور جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا نا، سیل آف دا میٹر جسے کہتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں میں انگلش جھاڑ نہیں رہا، میں اصل میں 20-21 سال سے امریکہ میں ہوں، میں بات ہی انگلش میں زیادہ کرتا ہوں، تو کبھی کبھی انگلش کا پھسل کے کوئی لفظ آ جائے تو معذرت. اٹ از ناٹ ٹو امپریس، یعنی میں اس پر آپ کو اردو میں امپریس کو کیا کہیں گے، ہاں آپ کو میں متاثر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ پھسل کے آ جاتی ہے، کیا کرے سارا دن بول کے انگلش ہی. تو انشاءاللہ معذرت نہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے. میرا ایک دفعہ وائس آف امریکہ والے جیو سے انٹرویو لینے آئے تھے امریکہ میں، تو میں نے کہا جی اردو میں دینا یا انگلش میں، یہ بتا دیں. میں نے کہا جی اردو میں. تو میں نے جب اردو میں دیا تو اردو کے بعد کہتے ہیں اتنی اردو تو اب ہم بھی نہیں بولتے. ہمیں عادت وہاں پڑ گئی کہ جس زبان میں آپ نے بولنا ہے تو پھر اسی میں رہنے کی کوشش کرنی. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ سیل کر دیا نا، یعنی مہر لگ گئی بس کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاقب ہیں، نبوت کا انقطاع ہو گیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ یہ جو امت ہے نا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کر دیا. اس میں کرامات، فیوز، برکات اس امت میں جاری ہوتی رہیں گی. رسول اللہ کا فیض جاری و ساری ہے، قیامت تک جاری رہے گا. یہ نبوت ختم ہونے والی نہیں ہے. عاقب کا مطلب یہ جو دجالوں کی پارٹی ہے، یہ آپ کو کہتی ہے یار تم لوگوں نے نبی بند کر دیے، معجزے نہیں آئیں گے، یہ نہیں آئے گا، او یہ کیا کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت بند ہونے کے بعد اب تو جنت کا دروازہ کھل گیا ہے. ورنہ کیا ہوتا کہ جب نیا نبی آتا، جو اس کو نہیں مانے گا وہ کافر ہوتا جائے گا اور وہ دوزخ میں جاتا جائے گا. یہ دجالوں کے لیے جواب ہے جو پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، نبیوں پہ معجزے، نبیوں پہ انعامات، نبیوں پہ کرامات، نبیوں پہ الہام، وحیاں، سارا کچھ، موسیٰ پہ وحی، اماں مریم عیسیٰ کی ماں پہ وحی، ادھر کیا یہ کیوں بند ہو گیا؟ نہیں بھائی بند نہیں ہوا، سلسلہ کھل گیا ہے. فیضان نبوت چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا، یہ نبوت ختم نہیں ہوئی. کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اسم مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کا جسم مبارک، آپ بالکل موجود ہیں الحمدللہ. بھائی جمعے کا دن ہے، صلاۃ و سلام پیش ہو رہا ہے آپ کا،
فرشتے مقرر ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، زمین پر گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور صلاۃ و سلام آپ کا اکٹھا ہوگا. اور جمعے کے دن خاص آپ نے فرمایا صلاتکم معروض علی، میرے پاس سامنے پیش ہوگا یا رسول اللہ، فلان ابن فلان، فلانے کا بیٹا، فلانے کا بچہ، فلانا آپ کو سلام کہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. تو یہ نبوت تو ختم نہیں ہونی، اب یہ قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، اور یہی جنت کا راستہ ہے. یعنی رحمت اب وسیع ہو گئی، رحمت اب وسیع ہو گئی ہے، دروازہ کھل گیا ہے. جب آپ وضو کریں گے، آپ کو نبی امی نے کہا 8 کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان ہر روز آپ کو تازہ کرنے کا موقع ملتا رہے گا. ہر روز جب آپ وضو کریں گے اس ایمان کے ساتھ اور آپ کلمہ شہادت پڑھیں گے، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، آپ گناہوں سے پاک ہوتے جائیں گے. یہ رحمتیں ہی رحمتیں. پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر تو یہ اس کی اپنی نالائقی اور بدبختی ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے، بچپن سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھنا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کانوں میں اذان ہوتی ہے. جب وہ زمین میں دوبارہ واپس قبر میں جاتا ہے، پھر اس کے سامنے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہ رحمت ہی رحمت ہے، کسی جگہ ایسا نہیں ہے. میں ذاتی طور پر مقارنۃ الادیان کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹوڈنٹ ہوں، استاد ہوں، پڑھاتا ہوں امریکہ میں. باخدا میں نے تقریباً کم از کم 10 دنیا کے بڑے یہ جو جنہیں کہتے ہیں نا سو کالڈ ریلیجنز، ادیان، دوسرے جو ہیں قومیں، اور یہ جو دین ہیں سو کالڈ دین تو ایک ہی ہے، میں نے ان کا مطالعہ کیا اور پڑھایا بھی ہے. یقین مانے ہر لحاظ سے اسلام ہی اسلام ہے. اسلام میں ہی ہر چیز کا جواب موجود ہے. ہر مسئلے کا حل اسلام دیتا ہے، دنیا کے مسئلوں کا بھی. تو دیکھیں اب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے تو اللہ بھی سمجھ آئے گا. باقی سب نے تو اللہ کو نہیں صحیح سمجھا نا، بگڑ گیا ان کے ہاں. کسی کے ہاں اللہ نعوذ باللہ باپ بن بیٹھا، کسی کے ہاں اللہ تعالیٰ بت میں بیٹھ گیا نعوذ باللہ، اور کئی بتوں میں بیٹھ گیا. کسی کے ہاں کچھ ہے، کسی کے ہاں ایک وہ اسپرٹ ہے، کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کا نام بتایا ہوتا کہ آپ کو پتہ چلتا؟ نہیں پتہ چلتا. رسول اللہ نے آپ کو مجھے سکھایا کہ اللہ کو کیسے ماننا ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نے سکھایا کہ ایسے ماننا ہے، اللہ پہ ایسے ایمان لانا ہے. ابو سفیان جس وقت رسول اللہ کا پکا دشمن تھا، وہاں اس کے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ رہے، یہ اس کا کیا نام ہے، ہرقل کے، قیصر روم کے، اس نے پوچھا کہ اس کے لوگوں کی عقیدت کیا ہے اس کے ساتھ، ذرا یہ تو بتاؤ. کہا خدا کی قسم، یہ ابو سفیان کہہ رہے ہیں جس وقت وہ بھی مسلمان نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت اگر جھوٹ بولتا ہے تو میرے اپنے لوگ مجھے چھوڑ جاتے. یہ جو عرب ہے نا، ان میں یہ بڑی کوالٹی ہے کہ جب ان کا سردار، ان کا لیڈر اگر جھوٹ بولے نا، یہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، جھوٹ بولتا تھا تو کہتے یہ ہمارا اب لیڈر نہیں رہا. اس سے اندازہ لگائیں ہمارے لیڈرز آج کل کہاں ہیں. یہ جاہلیت کی بتا رہا ہوں بات. تو کہا میں کیا کرتا، میں نے اس کو پھر جہاں جتنا میں جو کہہ سکتا تھا میں نے کوشش کی. یہاں پر بھی میں نے سچ ہی بولا. کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ اس کے فالوورز کا بتاؤ، اس کے ماننے والوں کو. اس نے کہا باخدا وہ اس کے وضو کے قطروں پر، وہ اس کے وضو کے پانی پر، اس کے ناک سے آنے والا پانی، اس کے جسم سے ٹوٹنے والے بالوں پر ایسے ٹوٹ کے پڑتے ہیں جیسے دیوانے لپکتے ہیں. وہ چاہے تو اپنی عبادت کروا دے ان سے، مگر اس نے اپنی نہیں عبادت کروائی. وہ ان کو کہتا ہے اس کی عبادت کرو، میری محبت میں چلو اور اس کی طرف توجہ ادھر کرو، میرے پیچھے چلو اور ادھر جوڑو ڈالو. وہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں جگا رہا ہے. تو آگے سے قیصر روم کافر بادشاہ کہتا ہے، غیر مسلم، رسول اللہ کا بڑا دشمن، جنگی فوجیں تیار کرنے والا آدمی، رومی، کہتا ہے یہ سچے نبی کی ہی پہچان ہے، یہ ایک سچا نبی ہو سکتا. تو دیکھیں ہمیں صحیح کلمہ پڑھانے والا، ہمیں نمازیں سکھانے والا، روزے سکھانے والا آ رہے ہیں نا. روزے شعبان بھی چل رہا ہے، یہ رات بھی، آگے بھی راتیں آپ چلتا جا رہا ہے. کس نے سکھایا ہمیں یہ سب کچھ؟ رسول اللہ نے سکھایا. تو قربان جائیں، یہ جو سارے کام ہیں اس پر کیا اللہ تعالیٰ نے تعریفیں نہیں کی؟
جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں بلے بلے. اللہ تعالیٰ تعریفیں کر رہا ہے, فرشتے تعریفیں کر رہے ہیں کہ یار اس بندے نے تو بندگی کا حق ادا کر دیا. تو میں اور آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کیسے نہ تعریف کریں, ہم کیسے نہ شکر کریں؟ اب ظاہری بات ہے رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے, اللہ نے بتایا کہ اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں, ہم نے بھی درود بھیجنا ہے. اب یہ درود اور صلات عربی اور فارسی میں ترجمے ہو گئے, لوگ سمجھے نہیں کہ بات کیا تھی. اصل میں صلات کا ایک معنی تعریف کا بھی ہے, تحسین کا بھی ہے. صلات کا معنی نماز کا بھی ہے. یہاں اللہ اور فرشتے درود جو بھیجتے ہیں, جس کو درود فارسی کا اصل میں لفظ ہے, صلات بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, یہ بیسکلی تعریفیں کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی کہ یار اس بندے نے تو کمال کر دیا, بندگی کا حق ادا کر دیا. تو اللہ کہتا ہے پھر تم بھی کرو نا, تم بھی بھیجو نا صلاۃ و سلام. یہ ہے صلاۃ و سلام. تھوڑا سا کم کر دیجیے گا. تو یہ صلاۃ و سلام میرے بھائیوں ادنا سی کوشش ہے. اب ہمارا جب ہم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں واصحابہ وبارک وسلم, تو ہم اللہ کو ہی واپس لوٹا دیتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا, اللہ کہتا ہے تم بھی پڑھو, ہم کہتے ہیں اللہم اللہ آپ ہی بھیجیں, ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں تو نہیں طریقہ آتا, ہم یہ آپ کے پاس ہی لوٹا رہے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں, آپ ہی دیں. اب دیکھیں آپ نے یہ مظاہرہ کیا محبت کا, عشق کا, رسول اللہ کی تعریف کی, ان پہ صلاۃ و سلام پڑھا, ان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کی دعا کی, یہ بھی اس میں شامل ہے ترجمے میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے کم سخی ہے, آپ سے کم اللہ کے خزانے؟ نہیں, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر آقا خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, آقا نے فرمایا, وہی ہے دیکھیں حدیث بھی, حدیث شریف, کہا جس نے مجھ پر ایک بار یہ اخلاص کے ساتھ یہ کہہ دیا نا درود شریف, اللہ تعالیٰ اس پہ 10 درود بھیجتا ہے. 10 بار آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں, 10 بار آپ پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 برکتیں آپ پہ نازل ہوتی ہیں, 10 گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں, 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں, اور 10 درجے آپ کے بلند ہو جاتے ہیں. یہ 5-10 میں نے آپ کو بتائیں, یہ سارے کے سارے پکی باتیں, ایک بھی اس میں کچی بات نہیں ہے, الحمدللہ پکی باتیں. میں چونکہ خود طالب علم ہوتی ہوں, پڑھتا پڑھاتا ہوں, تو میں ہمیشہ یہ تحقیق کرتا ہوں کہ جو میں بات کہوں وہ پکی ہو, سنی سنائی نہ ہو. میک شور کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, اب پھر انکار کی گنجائش نہیں بچتی. یہ بات میں آپ کو پکی بتا رہا ہوں, کوئی کچی بات نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. حفظ ہے, من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 کتب لہ 10 رحمہ. اور آگے چلتا جاتا سلسلہ جو میں نے آپ کو سارا اردو میں بتا دیا کہ 10 گناہ معاف. یعنی دیکھیں اللہ نے اس کو عبادت ایسی بنا دیا کہ بیک وقت 10 گناہ مٹ گئے اور 10 نیکیاں مل گئی. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, اس کو ہلکا نہ لیں, یہ ادنا سی چیز ہے. اور اگر آپ نے اس کو محبت, اخلاص اور ایمان کے ساتھ پڑھ لیا نا, میں یہ سمجھتا ہوں جو اگلا انعام میں بتانے والا ہوں وہ ان سارے انعاموں پہ بھاری ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا, ہمارے استاد بیٹھے ہیں یہاں پہ بزرگ, ان سے کئی بار سنا ہوگا کہ قیامت کے دن آپ کو آقا کا قرب نصیب ہو جائے گا. کس کو ہوگا؟ جو یہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے گا. یعنی ایسی جنت کا کیا فائدہ جس میں آقا کا قرب نہ ہو. اس پر تو صحابہ کہہ اٹھے تھے کہ یا رسول اللہ ہم تو اس بات پر اداس ہیں. مشہور ہے نا وہ بات صحابی کی کہ میں اس جنت میں کیسے جاؤں گا, میں کیا کروں گا جہاں آپ نہیں ہوں گے. تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب, جس کے ساتھ پیار ہوگا تم اس کے ساتھ ہو گئے. اب بچے یہاں بیٹھیں, اگر آپ کو پیار ہے ایونجرز کے ساتھ, سپر مین کے ساتھ, بیٹ مین کے ساتھ, اور مختلف مینز یا وومنز,
تو پھر تو آقا کا ساتھ نہیں ملے گا. اگر آقا سے پیار کرنا ہے تو پھر اس پیار میں شرک نہیں کرنا, محبت میں شرک نہیں کرنا. خالص محبت ان سے کریں گے تو ان کے ساتھ ہوں گے جنت میں, ورنہ جہاں نعوذ باللہ. تو محبت آپ کو وہاں لے جائے گی. مگر یہ دیکھیے آپ نے ہمیں خوشخبری کیا دی کہ جو مجھ پر زیادہ صلاۃ و سلام پڑھے گا وہ میرے قریب ہوں گے یوم قیامت, روز محشر. یہ سب سے بڑا انعام ہے. وہ سارے 10 جو میں نے آپ کو بتائے نا, 10 رحمتیں, 10 برکتیں, 10 صلاح, 10 درود, 10 گناہ معاف, 10 نیکیاں لکھی گئی, 10 درجے بلند ہو گئے. کتنے بلند ہوئے؟ قرب. چلیں اتنا کم از کم کر لیں, 10 بار صبح 10 بار شام تو پڑھ لینا. آپ نے کہا میں شفاعت کروں گا تمہاری, جنت تو پکی ہو جائے گی نا انشاءاللہ. لیکن جنت بھی گوارا نہیں ہم کو. ایسی جنت کا کیا مزہ جس میں ہم دیدار مصطفی نہ ہو علیہ الصلوۃ والسلام. بھائیو اب میں آپ کو تھوڑی سی اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ اس کو کچھ باتوں کو جوڑوں گا کہ دیکھیں میں نے ایک مغربی دنیا میں اب تک کی زندگی کا زیادہ وقت مغرب میں گزارا ہے, غیر ممالک میں, جہاں اکثریت غیر مسلموں کی 90% سے زیادہ کافر ہیں, ملحد ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, کئی طرح کی گمراہیاں ہیں, ہر طرح کی فحاشی, بے حیائی, بدکاری. اب تو نعوذ باللہ ادھر بھی پھیل رہی, لیکن ادھر زیادہ ادھم ہے, قیامت مچی ہوئی. یقین مانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو عشق کا معاملہ ہے نا, محبت, اور پھر اہل بیت کے ساتھ جو پیار ہے, آپ کے نیک اصحاب کے ساتھ جو پیار ہے, یہ آپ کو بڑی بڑی بدیوں سے بچا لیتا ہے. میں آپ کو اقبال کے اس شعر پہ بات مکمل کروں گا. پہلا میرا موضوع اس پہ مکمل ہوگا. 5 موضوعات ہیں جو لیٹ آ رہے ہیں, بتاتا جاؤں. 5 بڑے نکات ہیں. یہ سب سے بڑا نکتہ تھا کہ اقبال نے فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سمجھتے ہیں نا مدینہ و نجف. اقبال کہتا ہے مجھے ان کی جو چمک دمک تھی نا, جسے انگلش میں لوگ کہتے ہیں بلنگ, یہ دھوکہ ہے سارا, آرٹیفیشل لائٹ ہے, موویز, یہ وہ ہر چیز. او یار یہ تو فلموں میں دیکھتے تھے, سامنے آ گیا, واہ واہ. ویسے اتنی بھی بات نہیں. کئی لوگ تو پہنچے امریکہ تو کہتے یار ہم نے واپس جانا ہے, جو ہم نے فلموں میں دیکھا تھا یہاں تو وہ ہے ہی نہیں. میں نے کہا ہاں تم لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ جہاز سے اترو گے تو پریاں اور دوشیزائیں تمہارے لیے کھڑی ہوں گی. سوری نہیں, یہاں وہ ایک لٹرلی ایسا ایک دوست کے ساتھ واقعہ ہوا, کہتے یار میں تو واپس جا رہا ہوں. میں نے کہا رہو پھر فلموں کی دنیا میں. وہ دھوکہ ہے. اقبال کہتا ہے یہ جو فرنگی کی دانش ہے نا, عقل, اس کی چالاکیاں, وہ مجھے نہیں مائل کر سکی, مجھے نہیں گمراہ کر سکی, کیونکہ میری آنکھوں میں سرما کس کا ہے؟ تربت پاک مدینہ. میری آنکھوں میں وہ سرما ہے, وہ نور ہے, اور ادھر نجف جہاں علی, حسن اور حسین کے قدم ہیں. تو بھائیو یہ بات ہے. اگر یہ محبت سچی ہوئی نا دل میں, تو اقبال نے اسی لیے کہا, میں فارسی کا اس کا شعر, اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں. کہتا ہے جب میں درود شریف پڑھتا ہوں تو مجھے شرم آ جاتی ہے کہ میں کس زبان سے درود شریف پڑھ رہا ہوں. کیا میں رسول اللہ سے واقعی محبت کرتا ہوں؟ کیا میرے اعمال میں ہے یہ درود شریف, جو عملی درود شریف ہے؟ ایک تو لفظی درود شریف ہے نا, عملی درود شریف ہے کہ تن من دھن اوپر سے نیچے تک, اندر باہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو. یہاں ہمیں اپنا محاسبہ, ہر کوئی آج گھر جا کے سوچے کہ کیا میں عملی طور پر بھی درود شریف پڑھتا ہوں؟ اقبال جیسا عاشق رسول کہہ رہا ہے, اقبال جیسا عاشق رسول کہہ رہا ہے کہ مجھے شرم سے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ میں واقعی درود شریف پڑھ رہا ہوں. نام ان کا لوں اور اعمال سارے غیروں والے. یہ نہیں. اقبال جیسا عاشق رسول کہہ رہا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی, ہمارا کیا حال ہوگا؟ بس یہ بات بہت لمبی ہے. یقین مانیں اس پر اگر ہم اسی پر چلتے رہیں تو یقین مانیں صبح اور شامیں گزر رہے ہیں تو یہ کافی نہ ہوگا. مگر میں
امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے شعر پر بات ختم کروں گا. بہت مجھے پسند ہے یہ شعر. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں بھی نہ، دو جہاں سے بھی جی نہ بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروڑوں جہاں نہیں ہے میرے پاس، یعنی میں کیا کروں. یہاں پہ بات اگلے نقطے پر چلتے ہیں. اگلا نقطہ یہ دیکھیں، شعبان آدھا تقریباً گزر گیا، آج کی رات ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے انشاءاللہ امید ہے کہ 13، 14، 15 کے روزے رکھے ہوں گے. چلیں ایک ہی رکھ لیں، چل رہا ہوگا، یہ تیاریاں ہیں، اللہ توفیق دے. مقصد یہ ہے، دیکھیں شعبان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عبادت کی، اتنے روزے رکھے کہ اماں فرماتی ہیں، اماں عائشہ کانا یصوم شعبان کلہ، یعنی تقریباً ایسا لگتا تھا کہ آپ پورا مہینہ ہی شعبان کا روزے رکھے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ضعیف ہیں، نہیں رکھے جاتے، مشکل ہے. آپ نے آسانی کر دی امت کے لیے، کہا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، یعنی آدھا جب گزر جائے تو پھر نہ بے شک رکھو روزے، الا ایکسیپٹ یہ کہ کوئی ترتیب میں ہے، جس کو عادت ہے پیر جمعرات کا یہ چل رہے. یہ عملی درود شریف پہ آ گئے ہیں. اور سنتیں فیضان سنت یہ ہے، یہ عملی درود شریف ہے. کوشش کریں پیر جمعرات کی، کوشش کریں، رمضان کی تیاری کریں. یہ عبادت سے شروع ہوگی. پھر عملی تیاری یہ ہے کہ آپ ابھی سے دیکھیں، کوئی غریب آتا ہے، کوئی محتاج آتا ہے، کوئی فقیر ہے، مسکین آتا ہے، آپ سے وہ مدد مانگتا ہے، اس میں نہ کہ رمضان میں آنا میں نے ابھی نہیں زکوٰۃ نکالی. بھائی آپ وقت سے پہلے دے دیں. چلیں وہ نہیں دینی، صدقہ تو دے دینا. دیکھیں سال کا حساب ہوتا ہے، رمضان میں ہی دینی تو آخری رمضان تک کیوں انتظار کرنا، کسی غریب کو پہلے دے دیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فتاویٰ میں کئی بار یہ بات کر رہی، فتاویٰ شامیہ اور یہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا کہ آپ وقت سے پہلے دے سکتے ہیں. یہ تو تطوع میں آتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہوگا. لا یتم البر الا بتعجیلہ، نیکی کی تو خصوصیت یہ کہ اس میں جلدی کرو، لٹکاؤ نہیں. یہ نہ کو اچھا دیکھ لیں گے، کل دیں گے، کل تک پتہ نہیں چلے گا میں خبر میں ہوا تو پھر سارا عزیز و اقارب میں بٹ گیا تو پھر کیا. آپ نے فرمایا اس سے پہلے، آقا نے فرمایا اس سے پہلے، آقا کی بات کر رہا ہوں، امام صاحب کے فتوے کے اس میں بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے سنت کیا ہے، کہ اس سے پہلے کہ تمہارے رشتہ داروں میں بانٹا جائے خود دے دو، ادھر دو ادھر دو. یہ ہے تیاری. آپ ابھی سے صدقہ خیرات کرنا شروع کریں گے، چلیں کم از کم زکوٰۃ کا حساب نکالنا شروع کریں گے تو رمضان میں ہاتھ چلے گا نا. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کریح المرسلہ، آپ کا ہاتھ تو نہ تھمنے والی آندھی اور تیز ہواؤں کی طرح چلتا تھا. سخاوتی سخاوت. آپ پورا سال اجود الناس تھے، جواد ہیں آپ، اجود الناس. اجود، جمیل کا اجمل، کبیر کا اکبر، یعنی آپ سے زیادہ سخی کوئی بھی نہیں ہے پورے سال میں، لیکن رمضان میں اس سے بھی بڑھ گیا کام. یہ شروع کریں. رمضان میں جو تاجر ہے وہ یہ نہ کرے کہ میں ناجائز قیمتیں بڑھاؤں اور زیادہ منافع کماؤں. جس کی دکان ہے وہ رمضان میں غریبوں کی مدد کرے. آپ کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی. آپ کا وعدہ ہے، جس کے نام کا درود شریف پڑھتے ہو، جس کے نام پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، اس کا وعدہ ہے ما نقص مال من صدقہ، صدقے کا مال ختم نہیں. اور یہ وہ صدقہ ہے جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کہ نہ دائیں ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ دائیں ہاتھ سے جا رہا ہے. آپ تھوڑا سا زیادہ تول رہے ہیں کہ یار چلو یہ مجھے پتہ ہے اس کے گھر میں کیا حال ہے، زیادہ چلا جائے. یہ وہ صدقہ ہے جو پتہ نہیں اس کا آگے کتنا حساب ہوگا. صبح شام فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا. ہر صبح دو ملکین، دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، جو تیرے لیے دے رہا نا اس کو پلٹا پلٹا کے دے، بڑھاتا جا. وہ آتی ممسکا تلفا، جو روکتا ہے اس کا تباہ کر دے. ممسک نہ بنے، روکے نہیں. رمضان کے پہلے ہی یہ تیاریاں کریں. جو اللہ کے اولیاء تھے نا، اللہ کے نیک بندے بزرگ، ہمارے بڑی ہستیاں، آقا کے بعد یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے فیوز کے ساتھ. یہ لوگ پہلے ہی تیار ہوتے تھے. بالکل جیسے آپ نے جمعے پر آنا تھا، آپ نے گھر سے غسل کیا، نہائے، چلو وہ نہیں کیا، آئی ہوپ سب نے کیا غسل، چلے نہیں جس نے کیا وضو تو کیا نا، تیار تو ہوئے نا، کپڑے تو صاف پہنے نا، پاک کپڑے پہنے، خوشبوئیں لگائیں. ایک ساتھ جمعے سے پہلے تیاری تھی. رمضان کی بھی پہلے تیاری کریں. شعبان اسی لیے ایک برکتوں کا آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ اس میں پہلے تیار ہو جائیں، پہلے سے تیار ہو کے بیٹھے ہوں.
جمعے کی نماز سے پہلے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اسی طرح رمضان کی پہلے تیاری کریں۔ ایک اور میں مثال دیتا ہوں، جب کوئی مہمان آنا ہوتا ہے تو آپ کھانا اس وقت تو نہیں بناتے جب وہ آ جاتا ہے، پھر تو بڑی بےزتی ہوگی، بےزتی کہتے ہیں نا پنجابی بے عزتی ہوگی، یعنی یہ تو اکرام کے خلاف ہے بالکل، کہ اچھا اب آپ بیٹھیں 2-3 گھنٹے میں ذرا کھانا بنوا لوں یا بنا لوں، ایسا تو نہیں ہوتا نا، پہلے سے تیاریاں ہوتی، جب پتہ ہو، دیکھیں بن بلائے کوئی آ جائے میرے جیسا تو پھر تو اور بات ہے، لیکن آپ میں سے اکثریت کے لیے تو بن بلایا ہے لیکن جو بلائے آئے، جس کے ساتھ ٹائم طے ہو کہ وہ آ رہا ہے 15 دن میں، اور آپ آنے کے بعد تیاریاں شروع کریں، تو یہ مہمان کی عزت تو نہ ہوئی، نہیں نا عزت، مانتے ہیں اس بات کو؟ آج انشاءاللہ ہر وہ بات کروں گا جس پہ انشاءاللہ امن نہ صدق نہ ہوگا، یہ اختلافی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے جو ہمیں جوڑ سکتا ہے، جس پہ کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہمارے پر یہ ٹھپا لگتا نا، اے مولوی لڑواندے نے، اے مرواندے نے، لو سن لو، لڑوانے نہیں آیا آج، مروانے نہیں آیا، جوڑنے آیا ہوں۔ ابھی سے پکوان شروع کر دیں، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے ڈھونڈ کے دیں۔ چلیں امام شافعی کا بھی بتا دیتے ہیں، جوڑنے کی بات کی تو میں امام شافعی کا بھی بتاؤں گا، عاشق اہل بیت ہے نا، ان کان ذنبی حب آل محمد فذلک ذنب لست اناۃ، وہ ہیں امام شافعی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ مسکین تمہارے دروازے پہ پہنچا؟ آپ نے کہا اگر زمین پر دھوکے باز نہ ہوتے تو جب مسکین آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور آپ اس کو نہیں دیتے نا، اگر زمین پہ دھوکے باز نہ ہوتے تو شاید اللہ زمین کو حکم دے دیتا کہ اس کو غرق کر دو، یہی اس کو خسف کر دو، لے جاؤ زمین کے اندر۔ کیسے اس نے میرے ٹوکن کو نہیں مانا؟ دنیا والوں کے ٹوکن مانتے، اور جو کہتا ہے دیکھ اللہ کے نام پہ میری مدد کرو، میں اب مٹ گیا، میرا یہ ہو گیا، دھوکے بازوں کی وجہ سے ہمیں یہ رخصت ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں مسکین کو آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے، آپ کو اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ زین العابدین بنے، گھروں میں جاتا تھا، ڈھونڈتا تھا کہاں بیوائیں ہیں، کہاں یتیم ہیں، ان کے دروازوں کے باہر راشن چھوڑ کے جاتا تھا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ جب زین العابدین رخصت ہوئے اس دنیا سے، ان کے کندھوں پر نشانات دیکھے گئے تو پتہ چلا او ہو یہ تھا وہ بندہ جو راتوں کو کھانے ڈھوتا تھا لوگوں کے دروازوں کے آگے۔ تو تیاریاں کریں، پکڑیں تیاریاں، ابھی سے لسٹیں بنا لیں، اپنے گاؤں میں نہیں تو دوسری جگہوں پہ ڈھونڈیں، اور بالکل سیلفیاں نہ بنائیں، تصویریں نہ اتاریں سیاستدانوں کی طرح، سمجھ رہے ہیں آپ؟ خاموشی سے بہترین صدقہ وہ ہے دائیں ہاتھ سے جائے بائیں کو نہ پتہ چلے۔ اجازت کب ہے؟ جیسے یہاں فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، مسجد کے لیے کوئی ہو رہا ہے، کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہاں پہ آپ کی یہ نیت ہے کہ اگر میں بڑھ کے دوں گا نا تو اور بھی دیں گے، یہ نیت ہو پھر قبول ہے۔ فنعم ما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، خیر ہے۔ تو اللہ کے بندو تیاریاں کر لیں، رمضان آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، اور جب یہ آ گیا نا تو یاد رکھیے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار آمین کہا تھا۔ یہ 3 سیڑھیاں چڑھے تھے آپ منبر کی، اور آپ نے چڑھتے چڑھتے آمین فرمایا۔ آپ نے سنی ہوگی مشہور حدیث، رغم انف امرئ شہد رمضان فلم یغفر لہ، برباد ہوا وہ شخص جس کو رمضان ملا اور وہ جنت نہ پا سکا، وہ مغفرت نہ پا سکا۔ کیسے ہو گیا؟ دروازے کھل رہے ہیں، دن رات لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، فرشتے منادیاں کر رہے ہیں، یا وادی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، او نیکیوں کو کمانے والے آ جا، لوٹ آ نیکیوں کی طرف، اور او برائیوں اور بدیوں کی طرف جانے والے رک جا، بس کر دے، کم کر دے، باز آ جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے ہیں وہ خاص لوگ جن کو آزادی ملے گی رمضان کی راتوں میں دوزخ سے، راتوں میں، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات یہ ہوگا۔ تو کوشش کریں، اعمال ابھی سے زندہ کرنا شروع کرتے ہیں، ابھی سے سنتیں زیادہ پڑھنا شروع کر دیں، جو آپ کی 12 کم از کم موقعہ تو پڑھے نا، یہاں سے شروع کریں، نوافل شروع کر دیں، تہجد کی عادت ڈالیں، آج رات سے ہی شروع کر دیں، عادت تو ڈالیں نا، 2 رکعت سے ہی کر لیں، 2 رکعت، ہر رات اللہ آپ کو آوازیں دے گا، کون ہے مانگنے والا، کون ہے سائل، کون ہے مغفرت کرنے والا۔ بچو توجہ، کوئی بات نہیں۔
اگلی بات، ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، میری آپ سے ایک بڑی ادنا سی درخواست ہے. میں نے مشرق و مغرب دیکھا ہے، عرب ممالک میں بھی گیا ہوں، عرب اس اساتذہ سے بھی پڑھا ہے، مصر کے، اردن کے میرے اساتذہ ہیں جن سے میں نے علم لیا. یہاں بھی میرے اساتذہ کو بھی جانتے ہیں ایکچولی، ہمارے میاں جی حافظ اللہ تعالیٰ. بڑا میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب، عرب و عجم سے فیض دیا. میں نے نحو عربی جو ہے، عربی نحو جو ہے عرب اساتذہ سے پڑھی، 3 بار اس کے دورے کیے الحمدللہ. ابھی بھی طالب علم ہی کہتا ہوں، طالب علم ہی رہنا چاہوں گا، چھوٹا رہنے میں خیر. یقین مانے میں آپ کو پورے شرح صدر سے کہہ رہا ہوں، یہ امت اگر اکٹھی نہ ہوئی نا تو جیسے وہ کہا تھا نا اقبال نے، مٹ جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے ہندوستان والو، داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں. مسلمانوں کو وہ مخاطب کر رہا تھا. یعنی اگر ہم اس وقت متحد نہ ہوئے تو ہمارا کچھ نہیں بچنے والا. کفار چاروں طرف، آپ کے ہمسائے میں ہی دیکھنے کیا ہو رہا ہے. یعنی وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کیوں چاہیے یہ علیحدہ ملک، آج بہنوں بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں. سب کو پتہ ہے، مجھے وہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں. نہ یہ وقت نہیں ہے لڑنے کا. جس کی چادر وہ چھینتے ہیں اس سے وہ اس کا فرقہ اور مسلک نہیں پوچھتے، وہ اس سے اس کی شناخت سے دیکھتے ہیں، ہاں یہ مسلمان ہے بس اس کو نہیں چھوڑنا. نعوذ باللہ. فلمیں بنا رہے ہیں اس ایجنڈے کے ساتھ، اور یہ ان کے ایجنڈے والی فلمیں نہ دیکھا کریں، نہ اپنی نسلیں تباہ کریں، نہ تباہ کریں. آپ کے گھروں میں طوائفیں ناچ رہی ہیں، معافی چاہتا ہوں. اگر آپ کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں، ویسے حق کہنے پہ معافی نہیں مانگنی چاہیے. طوائفیں ناچ رہی ہیں. میرے ایک استاد ہوتے تھے، اللہ جنت نصیب کرے، میں امریکہ جانے سے پہلے کا واقعہ ہے. نیا جب یہ ناچ گانا ٹی وی چلنا شروع ہوا نا، جب لوگ چھپ چھپ کے VCR لے کر آتے تھے اور فلمیں لگاتے تھے، اس وقت کی بات. میں اتنا بچہ نہیں ہوں، ویسے کافی عمر ہے میری، شناختی کارڈ دیکھ لیں گے تو صحیح عمر میری پتہ چل جائے گی آپ. یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں. لوگ چھپا کے لاتے تھے فلم کے، یار کوئی دیکھ نہ لے. اب آپ گاؤں کیا شہر کیا ہر جگہ کلک آن کریں فون پہ. گھروں میں بھی بیٹیاں اور بیٹے ایکٹر تیار ہو گئے ہیں، ایکٹرز ایکٹریسز بیڈ روموں میں بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں گھروں کے اندر. پہلے زمانے میں یہ عمل طوائفوں کا ہوتا تھا. یہ میں آپ کو سچ بول رہا ہوں. ہمارے استاد اس وقت ایک بولتے، میں ان کے سامنے بیٹھا تھا ایسے ہی دو زانو ہو کے، میں نے کہا یار ایک وقت تھا کہ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو جو ناچنے والے آتے تھے نا باہر، لوگ کہتے یار جلدی سے پیسے لو اور یہاں سے جاؤ ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ شریف شرفاں کا گھر ہے. وہ جلدی سے اس کو، وہ کہتے تھے نہیں دو گے تو اسی ناچتے رہیں گے، جلدی سے ان کو پیسے دے کے بھگاتے تھے. ادھر مغربی ممالک میں میری ایک پروفیسر ہے، خاتون پروفیسر، بوڑھی عمر کی تھی، شاید اب وہ دنیا میں نہیں رہی، بڑی اسلام سے محبت کرتی تھی. اللہ جانے اندر سے مسلمان تھی یا نہیں، میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ مالک کے یوم الدین ہے. اس نے کہا بچے تم لوگ جو مسلمان ہو نا، تم دنیا کے آخری لوگ ہو جس کو یہ پردہ، تہذیب، شرافت پتہ ہے، ہم سے ختم ہو گئی ہے. یہ گوری کہہ رہی ہے، گوری بزرگ خاتون کہتی ہمارے ہاں 70 کی دہائی میں، 70s میں، 80s میں جو کپڑے طوائفیں پہنتی تھی نا، ان کی طوائفیں گوروں کی، وہ آج 2000 میں، یہ میں 2002 2003 کا بتا رہا ہوں، وہ عام لڑکیاں پہن رہی ہیں. اب ہمارے ساتھ بھی یہ قیامت آ گئی کہ جو کام منڈیوں میں، آوارہ منڈیوں میں ہوتا تھا، لوگوں کی بہنیں بیٹیاں جس کا نام زبان پہ نہیں لیتی تھی، آج اس سٹائل میں آپ کے فونوں پہ ویڈیوز بن رہی ہیں. باپ کو نہیں پتا، باپ ادھر تہجد پڑھ رہا ہوگا، دادی ادھر تہجد تخت پوش پہ بیٹھ کے پڑھی ہوگی، ادھر ساتھ والے کمرے میں پوتی یا بیٹی بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی ہے اپنی. اکٹھے ہو جائیں دین کو بچانے کے لیے، غیرت کو بچانے کے لیے. بہنوں بھائیوں، ان بچوں کی، یہ کیوں خطبوں میں بور ہوتے ہیں؟ دیکھیے دن رات جب کانوں میں ایک زہر ٹپکتا رہے گا تو خطبہ کیا یار، یہ بورنگ آدمی ٹوپی پہن کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہمیں کیا بتانا ہے؟ اس کا دماغ تو ہر وقت کہیں اور سوئچ آن ہے، اس کا بٹن کہیں اور لگا ہوا ہے. اکٹھے ہو جائیں. 5واں نقطہ، کیوں اکٹھے ہونا ضروری ہے؟ اور دیکھیں بہت ساری چیزوں میں دین میں بڑی گنجائش ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا کہ عصر کوئی نہ پڑھے بنی قریظہ پہنچنے سے پہلے. پکی صحیح بات، مشہور واقعہ، بڑا مشہور. صحابہ کرام کی 2 جماعتیں بن گئی. ایک نے کہا نماز تو قضا ہو چلی، انہوں نے پڑھ لی. ایک نے کہا آقا کا حکم ہے کہ پہنچ کے پڑھنی تو قضا بے شک ہو جائے، ہم وہاں پڑھیں گے. مسئلہ آپ کے سامنے پیش ہوا، آقا نے فیصلہ کیا دونوں ہی درست ہیں.
دونوں کی نیت آقا کے پیچھے چلنے کی تھی، آپ کا حکم ہی مان رہے تھے. تو اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہاں تو ماشاءاللہ اکثریت حنفی عوام بیٹھی ہے، سنی ہے، اگر وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، اگر وہ رفع یدین نہیں کر رہے تو ان کو تانے نہ دو. یہ سنت رسول ہے، جو کرتا ہے شافعی ہے حنبلی ہے وہ کر رہا ہے، اس کو کرنے دو. مالکی اور حنفی نہیں کرتے، ان مسئلوں میں جھگڑو نہیں. امام جیسے آپ کے پیچھے آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، وہ نعوذ باللہ گرو گرنتھ نہیں پڑھ رہا، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں. یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون ہے، اس کو ٹیلی فون کر کے اس کا پوچھیں عقیدہ. نہیں، آپ کا امام ہے، اس کو آپ کے لوگوں نے چنا ہے، عزت کریں. اس کے ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو جائیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب ایک ایک محلے کے، ایک ایک بستی کے، ایک ایک گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کے یکصف ہو کے کلمہ گو کی طرح ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شامل ہوں گے، نمازیں اکٹھے پڑھیں گے، جنازے اکٹھے پڑھیں گے، خوشیوں غمیوں میں جائیں گے، تو انشاءاللہ پورا ملک بھی اکٹھا ہو جائے گا. فرقہ واریت خود بخود یہ لعنت مٹ جائے گی اور وہ خواب پورا ہو جائے گا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. یہ میرا خواب ہے. اس کو آپ دیوانے کا خواب کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. میں نے مغربی ممالک میں مسلمانوں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے، مسلمانوں کی عزت ہوتے دیکھا ہے. اللہ کی قسم جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے، جو ان کے اچھے لوگ ہیں، کہ یہ حافظ قرآن ہے، آج میں جہاں بیٹھا ہوں، آج جو مجھے کفار نے عزت دی وہ کلمے کی وجہ سے دی، میرے مسلک اور فرقے کی وجہ سے نہیں دی. انہوں نے پوچھا ہی نہیں تمہارا کیا مسلک ہے، کبھی نہیں پوچھا، کبھی نہیں پوچھا. یہ مسلمانوں کو بیماری لگ گئی کہ او اچھا تم حنفی ہو، ہوئے 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 امام صاحب کو تو سنت کا پتہ ہی نہیں تھا. نعوذ باللہ، کہاں سے یہ لوگ پیدا ہو گئے. نہیں، یہ نہ کریں. اور آپ اکثریت ہیں، یہ نہ کریں دوسروں کے ساتھ بھی. کوئی بات نہیں یار، اگر کوئی ایسے ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھ رہا ہے، چلو اگر وہ غلط کر رہا ہوگا نا تو جس بڑے نے اس کو اس پہ لگایا اس کا قصور. پڑھ تو اللہ کا ہی نام رہا ہے نا، اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی بات نہیں، وہ آپ کا بھائی ہے. فوت ہو جائے اس کے جنازے پہ جائیں، ہو سکتا ہے آپ اس کو گلے لگائیں، وہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے. میرے ساتھ واقعہ ہوا، پاکستانی ایک لڑکا تھا، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا، مسجد آیا. میں نے کہا یار تم بھی، میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، 2 عشروں کا تجربہ. میں نے کہا یار آپ بسم اللہ پاؤ، ہم کھانا بھی کھائیں گے، نماز پڑھ لو اور بے فکر ہو کے اپنے طریقے سے پڑھو، میں تمہیں نہیں روکوں گا. یاد رکھیں میرا کلمہ کو بھائی. کہتا ہے حافظ صاحب میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا نماز. میں کہا ریلی یار دیکھو میرے شرم میں جھجک میں نہیں، میں چلا جاتا ہوں باہر، تم اکیلے پڑھ لو. کہتا نہیں، میں نے آپ کے ساتھ ہی پڑھنی ہے اور آپ کی طرح ہی پڑھوں گا. آنکھوں میں میری آنسو آ گئے. آج بھی وہ بندہ جب آتا ہے شہر میں، امریکہ چھوڑ گیا، یہاں سے سیالکوٹ کا بچہ، میرا بھائی ہے، دوست ہے، اتنی دوستی، اب بھی آتا ہے، ڈھونڈ کے مجھے ملتا ہے، یقین مانے ڈھونڈ کے ملتا ہے. پیار محبت کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، گلے لگائیں ایک دوسرے کو. آخری نقطہ، میں آپ کو اشارتاً پہلے باتیں بتا چکا ہوں، میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہوں گا. یہ دیہات اور شہر میں فرق، یہ دیکھیں اس وقت دجالی دور چل رہا ہے. یہ جو میں نے آپ کو فتنوں کا اشارہ دیا پہلے، کبھی یہ فتنے دیکھے تھے آپ نے؟ 1400 سال میں یہ فتنہ نہیں تھا کہ ایک ہی گھر کے اندر رحمان کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور شیطان کی عبادت بھی ہو رہی ہے. یہ شیطان کی عبادت ہے نا. دیکھیں اگر رحمان کی عبادت نہیں تو پھر شیطان کی عبادت ہوئی نا، پھر پوجا شیطان بھی ایک ہی گھر میں ہو رہی. یہ صحابہ کے دور میں بھی نہیں ہوا. بہت بڑا فتنہ ہے، دجالی فتن ہے، یہ دجالی دور ہے. ماں باپ بیٹے بیٹیوں کو قابو نہیں کر پا رہے. اس فتنے سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں، اسلام کو زندہ کریں. اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں، بنیادی قدریں ہیں، اخلاقیات ہیں، ان کو آپ زندہ کریں. اور یقین مانیں آپ جو لوگ ہیں نا، جو دیہات میں موجود ہیں، میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، روایات سے پتہ چلتا ہے آپ پر دجالی فتنوں کا اثر کم ہوگا. یہ جو آپ اپنا اگاتے ہیں، اپنا کھا رہے ہیں نا اللہ کے حکم سے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ شہروں میں ختم ہو گیا، بیماریاں زیادہ آ گئی. شہری مسجدوں میں 15 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، 15 منٹ کا واعظ، 5 منٹ میں سارا بس ایک رسم ہے دین اور کچھ نہیں، ختم ہوتا جا رہا ہے. وہاں پہ بھی جو دور علاقے ہیں نا، میں نے خطبے دیے، وہاں پر ایسے دنیا بیٹھی ہے جہاں ذرا سوسائٹی ہے، سوسائٹی اونچے لوگ گر گئے دین میں، رسم، کام خراب ہو رہا ہے. الحمدللہ یہاں محبت ہے، یہاں پیار ہے، یہاں خلوص ہے.
یہاں دجالی فتنے کم ہیں الحمدللہ، زور کم ہے، اس آندھی کے آگے آپ بند باندھ سکتے ہیں۔ عربوں میں نے خود دیکھا ہے دیہاتوں سے دین اٹھا ہے، یہاں سے آپ دین کو لے کے چلیں اور نمونے پیدا کریں۔ یہاں سے آپ دیکھیں آپ کے ماشاءاللہ افسر، اماموں کے بچے افسر بن گئے ہیں، دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، دین میں بھی کر رہے ہیں۔ اسلام آپ کو بیکورڈز نہیں بناتا، بیکورڈ جسے کہتے ہیں نا دقیانوسی، اسلام نہیں بنائے گا۔ تو میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، جس جگہ آپ ہیں بہت خوش قسمتی ہے کہ یہاں آپ کو ہر سہولت موجود ہے، ٹھیک ہے جی، بس اس کو آپ اس استعمال میں رکھیں جس کے لیے وہ بنی ہے۔ جیسے آنکھیں، کان، ہاتھ ہم کس کام کے لیے اللہ نے دیے؟ اچھے کاموں کے لیے، بدی کے لیے تو نہیں دیے نا۔ اسی طرح یہ جو نعمتیں اللہ آپ کو دے رہا ہے نا، ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ڈمکان، اس کو اس کام کے لیے استعمال کریں جو اس کا مقصد تھا۔ آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مسجدوں کو آباد کریں، اللہ تعالیٰ کے دلوں سے اپنے دلوں کو اللہ کے نور سے منور کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس میں جگائیں، اور عملی درود شریف یاد رکھیے گا میرا یہ نقطہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ لفظوں میں بھی درود شریف پڑھیں، عمل میں بھی درود شریف پڑھیں، جنت میں انشاءاللہ ان کے قدموں میں ہوں گے، ان کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو۔ تو آپ انشاءاللہ اس پر ہم بات ختم کرتے ہیں، بھی دعا کر کیا اذان پڑھے کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بحسن جزا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سنتے پڑھ لیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔